غیر اللہ کو یہ اتنا اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے کہ میری جگہ اس کے دل میں نہیں ہے، میرے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں ہے. ایسا دل میں یہ بات آئی جیسے کہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. مطلب دلوں کا حال یہ ہے. تو ہم غور کریں، زبان سے تو ہم اسلام ایمان سب بول رہے ہیں، لیکن عزیز دوستو، نہ ہماری زبانیں مسلمان ہیں، نہ نگاہیں مسلمان ہیں جی، نہ ہماری سوچ ایمانی ہے، بلکہ سوچ بھی گندی اور نفسانی خواہشات میں دل اٹکا ہوا، یہ کیفیات ہیں. اس کے اوپر ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. عزیز دوستو، جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، بندہ محنت کرے، اس کے لیے کسی کو اپنا استاد بنائے، رہبر بنائے، اور اس کی رہبری میں اس کو سیکھے. ظاہر بات ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی یا تو ہم کسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں یا اس کی خدمت میں رہ کر سیکھتے ہیں، ہے نا. میکینک بننا ہے تو پانا پکڑنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، کیسے پکڑا جائے. اسکرو ڈرائیور بھی پکڑنا، کیسا پکڑنا سیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک صاحب پلمبر کی حیثیت سے سعودی گئے، چھوٹو پٹو کام گھر میں کر لیے، انہوں بولے میں پلمبری کا کام کر سکتا ہوں. گئے وہاں، ان کو شیخ نے آزمایا اور کہا کہ دیکھو یہ ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، یہ نکال کے دوسری لگاؤ. بہت آسان ہے بلا کام. پانا لگایا، ٹوٹی نکال دیا، پانی تیزی سے بہ رہا ہے. دوسری ٹوٹی لگانا ہے، جیسے نہیں لگا پانا. کھڑے ہو کر بول دیا شیخ نے کہ تو پلمبر نہیں ہے، جا. بعد میں جا کے پھر پلمبر سے پوچھا کہ بھئی ایسا ہوا، کیا ہوتا، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے. تو پلمبر نے کہا کہ اس کی بہترین ترکیب اور طریقہ کار یہی ہے کہ جب پانی چالو ہو پائپ سے، ویسے موقع پہ آپ کو ٹوٹی لگانا ہے تو چھوٹا طریقہ بھی سیکھ کر کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے. اہل اللہ حضرات اسی پر محنت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، بندہ جتنا ذکر کرتا ہے اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ذہن میں سما جاتی ہے، دل میں سما جاتی ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسعنی الا قلب مؤمن، کوئی چیز مجھے اپنے اندر سما نہیں سکتی، میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. مومن کے قلب ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سماتے ہیں. بہرحال ایمان پر محنت کرنا اتنا ضروری ہے، اسلام پر محنت کرنا بھی ضروری ہے. اسلام کو سیکھنے کے لیے تو احسان والی کیفیت کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنا ضروری ہے. جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور قائم ہوتا ہے. اور پھر نمازیں ایسی ہوتی ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور ایمان کی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، احسان والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی کا انداز بدل جاتا ہے. ایثار، قربانی اور اوروں کی خدمت کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. ایک زمانے میں افغانستان کیپٹل شہر کون ہے افغانستان کا؟ کابل ہے. افغانستان ایک زمانے میں اسلام کا مرکز کہا جاتا تھا.
اسلام کا برکت سمجھا جاتا تھا. لوگ اس زمانے میں اسلام سے بہت متاثر تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کافروں نے یہ سوچا کہ بھئی آخر کیا چیز ہے ان کے اندر کہ ہر آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور اسلام سے متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ خاموشی سے حالات کا جائزہ لو اور کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایمان اسلام گھر کر رہا ہے اس پر غور کرو. وہ شخص آیا افغانستان شہر میں آیا, بالکل اجنبی ہے شہر کے سب لوگوں کے لیے, گھومتے پھرتے حالات کا جائزہ لے رہا ہے. ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا. کاؤنٹر پہ اپنے بل دینے کے لیے ایک آدمی آیا. اس شخص کے اوپر اچانک نظر پڑی, سوچ رہا ہے کہ یہ بندے کو تو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں, کون ہوگا. اس کا بل دیا. بندہ مسافر معلوم ہوتا ہے, یہ جتنا بھی کھا رہا ہے جتنے کا کھا رہا ہے یہ پیسے رکھو, اس میں سے بل آپ لے لو. وہ بندہ کھانا کھایا اور بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر آیا تو کاؤنٹر پہ مالک نے کہا کہ آپ کا بل پہنچ چکا. اس نے کہا کہ میں تو یہاں مسافر ہوں, اجنبی ہوں, میرا بل کس نے دیا؟ کہا کہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے آپ کو دیکھا اور مسافر سمجھ کر آپ کا بل انہوں نے ادا کر دیا. یہ چیز اس کے دل پر اثر کری. انہوں نے کہا میں اجنبی آدمی ہوں اور مسافر ہوں تو مسافر کی مدد کرنا یہ لوگوں کے مزاجوں میں ہے. آگے بڑھا, ایک دکان پر گیا, ایک چیز مانگا اس سے. دکان والے سے نے کہا کہ ہاں ہے میرے پاس. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دے دیجیے. وہ دکان والے نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد وہاں دکان پر جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہے. ایک لے لیا, جتنی ضرورت تھی لے لیا وہاں سے, لیکن اس کو یاد ہوا کہ اس بندے نے بھی کہا تھا کہ میری دکان میں ہے, لیکن اس نے مجھے کیوں نہیں دیا, وجہ تو پوچھنا چاہیے. جا کے انہیں دوبارہ پوچھا کہ یہ چیز آپ نے وہاں بتایا تھا, وہاں مل گئی, میں نے لے لیا, اور آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس ہے, اس کے باوجود آپ نے مجھے نہیں دیا. کیا مجھے اجنبی جانتے ہوئے آپ نے دینا پسند نہیں کیا؟ کیا بات کیا تھی, کیوں آپ نے نہیں دیا؟ تو اس نے پہلے تو ٹلانے کی کوشش کیا, لیکن یہ سر ہو گیا کہ بھئی کیوں ہے رہنے کے باوجود آپ مجھے ہے بولے, اس کے باوجود نہیں دیے. یہ دکان والے دوسرے دکان کی طرف مجھے تم نے بھیجا, کیا بات کیا ہے؟ تو دکان والے نے کہا ہو سکتے ہیں, پورے ہو سکتے ہیں, میں صبح سے غور کر رہا ہوں کہ صبح سے اس کا گراہک بہت کم ہوا ہے. میں نے یہ سوچا کہ چلو آپ یہ چیز اس کے پاس سے لے لیں گے تو 2-4 روپئے اس کو مل جائیں گے, اس کو سہولت ہو جائے گی. بس یہ 2 واقعے دیکھنے کے بعد واپس گیا, کہا کہ ان کے اندر ایثار و قربانی کا یہ جو جذبہ ہے, اس جذبے کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک بھیک مانگنے والا آدمی جامع مسجد دہلی کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے. ایک انگریز آیا جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے. خوبصورت نقشہ, جی بڑی عمدہ قسم کی بنی ہوئی ہے, میناریں ہیں, کمانے ہیں اندر پورے مسجد. تو ایسے سیاح لوگ آتے ہی دیکھنے کے لیے. وہ آیا اور واپس جا رہا ہے تو وہ فقیر نے اس کو پیسے مانگا. اس نے پاکٹ نکالا اور کچھ روپئے نکال کے دیا, اور پاکٹ جیسے پیچھے جیب میں رکھتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کیا, اور اپنے دانست میں یہ سمجھا کہ میں نے جیب میں رکھ لیا, حالانکہ وہ نیچے گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد اسی مانگنے والے کی نظر اس کے پاکٹ پر پڑی. وہ اس نے پاکٹ اٹھایا, اپنے پاس رکھ لیا اور دیکھتا رہا کہ اگر وہ پھر آئے گا تو اس کو دوں گا. 8 دن کے بعد وہ پھر اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے آیا. بیوی نے کہا ہوگا کہ تم نے
خود تو دیکھ لیا مگر ہم نہیں دیکھ سکے تو بیوی کو بھی ساتھ میں لایا. جیسے ہی وہ فقیر اس کو دیکھا فوری اس کے پاس پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ یہ آپ کی پاکٹ ہے. بڑا تعجب ہوا اس کو. اب وہ کھول کر پہلی فرصت میں دیکھا تو پیسے پورے کے پورے موجود ہیں. اسے کہا کہ تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا؟ کہ نہیں صاحب میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. نہیں تم چاہے تو استعمال کر سکتے تھے. بولے میرا بھی دل بول رہا تھا، میرا بھی دل بول رہا تھا استعمال کرنا بول کے، لیکن ایک بات دل میں آئی اور اس کی وجہ سے میں نے اس کو بالکل استعمال نہیں کیا. جیسے کہ ویسا رکھا محفوظ اور آپ کے انتظار میں تھا، کیونکہ یہ پاکٹ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھا تھا. تو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں اور آپ عیسائی ہیں، کل کو قیامت کے دن تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کرتے کہ اس کو میری پاکٹ ملی تھی، تمہارے ایک امتی نے میرے پیسے کھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے میرے آقا کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا. وہ خیال میرے دل میں آیا، اس لیے میں نے ایک پیسہ بھی اس کا استعمال نہیں کیا. بھلا بتاؤ یہ فقیر جس کو ہم فقیر بولتے ہیں، روڈوں پہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بھیک مانگنے والوں کا بھی ایمان اس کیفیت کا تھا. بہرحال عزیز دوستو، ہم کو اپنے ایمان پر بھی محنت کرنی ہے اور احسان والی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے. یہ تینوں چیزیں بھی ہیں جن پر محنت کر کے ہم اپنا ایمان، اسلام اور اپنی عبادتیں کامل و مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.